استنبول کی صبح نرم ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جاگتی ہے۔ بحیرہ مرمرا کے کنارے روشنی بکھرتی ہے۔ اسی شہر میں قدم رکھتی ہے حیات، ایک ضدی مگر معصوم دل کی مالک۔ اس کی آنکھوں میں خواب ہیں مگر دل میں ایک خوف بھی، ماں کا دباؤ اور اپنا مستقبل سنوارنے کی فکر۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک نئی نوکری کے لیے انٹرویو دینے آتی ہے۔ قسمت دیکھو، یہی لمحہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دفتر کے اندر مراد، کمپنی کا سنجیدہ اور سخت CEO، اپنے کمرے سے نکلتا ہے۔ سوٹ میں لپٹا ہوا، چہرے پر سختی مگر آنکھوں میں ایک انجانی تھکن۔ ان کا سامنا اچانک ہوتا ہے۔ مراد سخت لہجے میں: آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہیں؟ یہ جگہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے۔ حیات چونک کر مگر حوصلے سے: مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کھیل نہیں ہے، مگر شاید آپ بھول گئے ہیں کہ ہر شخص کو موقع ملنا چاہیے۔ مراد حیران ہوتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کے سامنے یوں جواب دیا۔ یہ پہلی چنگاری تھی جس نے آگے جا کر شعلہ بننا تھا۔ حیات کو کمپنی میں نوکری تو مل جاتی ہے مگر اس کی شخصیت اور مراد کی سخت مزاجی کا فرق دن رات ٹکراؤ پیدا کرتا ہے۔ پہلا دن دفتر میں صبح دفتر پہنچتے ہی حیات دیکھتی ہے کہ سب ملازم مراد سے ڈرے ڈرے پھرتے ہیں، جیسے اس کی ایک نظر بھی سزا دے دے گی۔ حیات اپنی شرارتوں کے ساتھ آفس میں داخل ہوتی ہے۔ مراد سامنے سے گزرتا ہے۔ مراد غور سے دیکھتے ہوئے: ٹائم پر آنا ہر ملازم کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو، یہاں کوئی ڈھیل نہیں ملے گی۔ حیات مسکراتے ہوئے: آپ فکر نہ کریں، میں تو اتنی وقت کی پابند ہوں کہ گھڑی بھی مجھ سے وقت پوچھتی ہے۔ ساتھی ہنسنے لگتے ہیں۔ مراد کا چہرہ سختی رہتا ہے مگر دل میں ہلکی سی مسکراہٹ چھپ جاتی ہے۔ ایک دن میٹنگ کے دوران مراد بڑے سنجیدہ انداز میں پروجیکٹ سمجھا رہا ہوتا ہے۔ حیات اپنے نوٹس میں ڈرائنگ بنانے لگتی ہے۔ مراد اچانک دیکھ لیتا ہے۔ کوئی کلاس روم نہیں ہے مس حیات؟ جی بالکل، مگر آپ نے اتنی بورنگ پریزنٹیشن بنائی کہ دل چاہا اسے تھوڑا خوبصورت کر دوں۔ میٹنگ روم میں ہنسی کی آوازیں گونجتی ہیں۔ مراد مزید کچھ نہیں کہتا مگر اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ دلچسپی بھی جھلکتی ہے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ حیات دفتر کے لان میں پھسلنے لگتی ہے۔ مراد بروقت اسے تھام لیتا ہے۔ دونوں کے درمیان چند لمحے خاموشی کے ہوتے ہیں۔ آنکھیں آنکھوں سے ملتی ہیں۔ آپ نے بچا لیا۔ کبھی کبھی مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ یہ لمحہ ایک نئی کہانی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آفس کی یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور ہنسی مذاق دراصل ان کے دلوں میں چھپے جذبے کو آہستہ آہستہ سامنے لا رہے ہیں۔ حیات مراد کو انسانیت کا وہ روپ دکھا رہی ہے جسے وہ برسوں سے چھپا کر بیٹھا ہے۔ مراد کا بدلتا رویہ آفس کے دن بدلنے لگے۔ مراد جو ہمیشہ فاصلے بنا کر رکھتا تھا، اب حیات کی موجودگی کو محسوس کرنے لگا۔ ایک دن وہ کینٹین میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ حیات آ کر سامنے بیٹھ گئی۔ حیات: کیا آپ ہمیشہ اتنے سنجیدہ رہتے ہیں؟ مراد: سنجیدگی ہی انسان کو دنیا میں قائم رکھتی ہے۔ حیات: یا پھر یہ انسان کو تنہا بھی کر دیتی ہے؟ مراد چونک جاتا ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کے دل کی تنہائی کو لفظوں میں بیان کر دیا۔ کچھ دن بعد ایک کمپنی پارٹی ہوتی ہے۔ سب خوشی میں ڈانس کر رہے ہیں۔ حیات بھی خوشی خوشی دوستوں کے ساتھ محفل میں ہے۔ مراد اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔ اچانک لائٹ چلی جاتی ہے۔ حیات ڈر کر مراد کے قریب آ جاتی ہے۔ حیات: مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ مراد: ڈر صرف اسی سے لگتا ہے جسے ہم سمجھ نہ سکیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اور تمہیں سمجھنا بھی شاید میرا نصیب ہے۔ یہ لمحہ حیات کے دل کو چھو جاتا ہے مگر ساتھ ہی اس کے اندر چھپا جھوٹ، اپنی اصل شناخت کا راز اسے بے چین کر دیتا ہے۔